کسی بہن کو 7 دن تک حیض آتا تھا تو 7واں دن جب ان کا آیا، روزے چل رہے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے نہائی اور روزہ رکھنا شروع کر دیا، بالفرض 9ویں دن دوبارہ حیض آ گیا تو انہوں نے 8واں روزہ رکھا ہے، یا 10ویں دن کر لے کر دوبارہ آ گیا تو 8واں 9واں روزہ رکھ لیا۔ 10ویں دن جب حیض آیا تو ان کے کہنے کے مطابق ہم نے سنا ہے کہ اگر درمیان میں حیض آ جاتا ہے 10 دن کے اندر تو پھر وہ بقیہ جو بیچ کے دن ہوتے ہیں انہیں بھی حیض میں شمار کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس کی توثیق کر دوں کہ مسئلہ یہی ہے، اگر کسی بہن کی مثال کے طور پہ 6 دن کی عادت ہے، 6 دن میں وہ پاک ہو جاتی ہیں، غسل کر کے روزے شروع کیے، لیکن اس دفعہ عادت بدلی ہے، 9ویں روز یا 10ویں روز دوبارہ حیض آ گیا اور اس سے آگے نہیں بڑھا، 10ویں روز تک رہا، تو پھر یہ بیچ کے جتنے دن ہیں انہیں بھی حیض میں شمار کریں گے۔ لیکن چونکہ اس بہن کی عادت 6 دن کی تھی، اسے تو نہیں پتا تھا کہ میں واقعی پاک ہوں یا آگے حیض شروع ہوگا، جو انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی لیکن روزوں کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ درمیان کے ایام حیض کے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو بہن نے کوشچن کیا، 7ویں روز اگر وہ پاک ہوئی ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا، پھر 1 یا 2 دن بعد پھر خون آ گیا 10 روز کے اندر یعنی 10ویں روز تک بھی، تو اور وہ 11ویں تک نہیں پہنچا ہو، یہ بھی شرط ہے، تو پھر بیچ کے دن بالکل حیض میں شمار ہوں گے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر 10ویں روز آیا اور پھر 11ویں روز بھی آ گیا، تو اگر 10 کو کراس کر جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے پہلے کے دن تھے جو عادت کے دن ہیں، مثلا 7 دن، وہ حیض میں شمار ہوں گے، آگے کے سارے دن جو ہیں وہ بیماری کے خون کے بارے میں اس کو کہیں گے یہ مطلب استحاضہ تھا، اگر خون آیا بھی ہے آگے تو یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، باقی تمام دن پاکی کے کہلائیں گے۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ قرآن پاک اگر ان دنوں میں پڑھا ہے کہ آپ نے گمان کہ میں پاک ہو گئی لیکن ناپاک تھیں، تو اس میں قرآن پاک کی کوئی قضا وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ اس کو چونکہ آپ جانتی نہیں تھی تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ کسی خاتون نے اعتکاف شروع کیا اور دوران اعتکاف ان کو حیض آ گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اعتکاف سے مراد اگر آپ کی واجب اعتکاف ہے کہ جو منت والا ہوتا ہے، منت مانی تھی وہ اعتکاف، یا پھر رمضان کا اعتکاف جو سنت موقدہ ہوتا ہے، اگر یہ 2 اعتکاف ہیں، 2 میں سے کوئی ایک ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ان اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے، یعنی روزے دار ہی یہ 2 اعتکاف کر سکتا ہے، لہذا اس صورت میں تو اگر روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب شرط ختم ہو گئی تو اذا فات الشرط فات المشروط، تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا تھا تو پھر ان بہن کو چاہیے تھا کہ جیسے ہے شروع ہوا، روزہ ٹوٹ گیا ان کا، تو اعتکاف بھی ختم، اب وہ نارمل کر لیں معاملہ۔ اس کے بعد جب رمضان گزر جائے، کسی ایک دن غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف میں آ جائیں، اعتکاف کی نیت سے ساری کھائیں، اگلے دن کا روزہ رکھیں، وہ اگلے دن کے غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کی قضا کی نیت سے ایک دن بس اعتکاف اس طرح کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ نفلی اعتکاف تھا، جیسے عام طور پہ بہنیں 3 دن کا 4 دن کا اعتکاف کر لیتی ہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں تھا، اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ وہ ادھر ہی بیٹھی رہیں، وہاں سے جائیں نہیں، بس یہ ہے کہ جو اعتکاف تھا کہ مطلب اس کے لیے پاکیزگی چاہیے تھی، لیکن اگر کوئی ایسی ناپاکی کی حالت میں ہو تو ذکر الہی وغیرہ منع نہیں، تو اسی جگہ بیٹھ کے وہ کر سکتی تھیں، وہ کرتی رہتی ہیں، کیونکہ نفلی اعتکاف میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو بس یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ واجب اعتکاف تھا یا سنت موقدہ، تو اس کا حکم وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔